تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 52۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں کو لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ مصر کے گوشے گوشے سے سمٹ کر آنے والے ہزاروں لوگوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ملک کے مایہ ناز ساحروں کا ایک جم غفیر غلام قوم کے 2 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوا۔ اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے، فرعون کے لرزتے ہوئے تخت کو سہارے دینے کے لیے، اپنی قومی حکومت کو نئے ابھرتے ہوئے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سا جتن ہوگا جو انہوں نے نہ کیا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ایک ڈنڈے نے اژدہا بن کر ان کے سارے نشے حرن کر دیے۔ اس شکست فاش سے لازمی طور پر سامعین کے ذہن متاثر ہوئے ہوں گے، اور جادوگروں کے برملا ایمان لانے سے ناظرین کے قلوب میں جو ہلچل پیدا ہوئی اس کا اندازہ لگانا بھی زیادہ مشکل نہیں۔ لیکن فرعون کی چال بھی کامیاب رہی۔ اس نے ساحروں پر سازش کا الزام لگا کر اپنا بھرم رکھ لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شخصی استبداد نے مصریوں سے غور و فکر کی ساری صلاحیتیں چھین لی تھیں۔ وہ فرعون کے الزام کو صحیح ماننے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جادوگروں کی ایمانی شجاعت کا مشاہدہ کیا، اس بے پایاں مسرت کو بھی دیکھا جس کا اظہار انہوں نے شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے کیا، لیکن انہیں کچھ عبرت حاصل نہ ہوئی۔ جس طرح پہلے آنکھیں بند کر کے وہ فرعون کی بندگی کرتے آ رہے تھے، اسی طرح آنکھیں موند کر اس کی بندگی کرنے لگ گئے۔ تاریخ ہمیں کوئی ایسی شہادت مہیا نہیں کرتی جس سے اندازہ کیا جا سکے کہ انہوں نے فرعون کی شکست فاش سے کوئی اثر قبول کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ چنانچہ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل پر ان کی سختی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ان کے خلاف ان کا رویہ دن بدن شدت اختیار کرتا گیا۔ بنی اسرائیل نے عذرائے شکایت حضرت کلیم علیہ السلام سے کہا بھی: قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت پر لانے کی بڑی کوششیں کی، کئی معجزات دکھائے جن کا ذکر سورہ اعراف میں تفصیلاً گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو راتوں رات ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 53۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ ترجمہ: پس بھیجے فرعون نے سارے شہروں میں ہرکارے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں یہاں سے کوچ کر گئے ہیں تو اس نے ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احساس سے وہ دل ہی دل میں بڑا خائف تھا، اس لیے تعاقب کرنے سے پہلے پوری تیاری کرنا ضروری سمجھا۔ ملک کے گوشے گوشے میں قاصد بھیج دیے گئے کہ فرعونی فوج کے دستے جہاں جہاں ہوں جلد از جلد پایہ تخت میں پہنچے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 54۔ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون۔ ترجمہ: تاکہ لوگوں کو بتائیں یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ ملک بھر میں سفرہ تفری اور عام لام بندی سے خوف و ہراس کا پھیلنا ایک قدرتی امر تھا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے فرعون نے یہ بات بنائی کہ ہمیں اسرائیلیوں سے کسی شدید مقابلے کی ہرگز توقع نہیں، وہ مٹھی بھر آدمی ہم سے لڑنے کی جرت ہی کب کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس فرار کی پوری سزا دینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ فوج کا ایک مختصر دستہ بھی ان سے نمٹ سکتا ہے، لیکن دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں تساہل نہ برتا جائے۔ تم بے فکر رہو، ہم نے ساری تدبیریں اور انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن دل سینے میں دھڑک رہا تھا، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق فرعون کا ڈر کے مارے پیشاب بھی نکل جاتا تھا۔ الشرذمہ مختصر اور حقیر گروہ کو شرذمہ کہتے ہیں، اس کی جمع الشرازم ہے۔ ہم نے پوری احتیاط کر لی ہے اور اسلحہ بھی فراہم کر لیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 55۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے ہمیں
سخت برافروختہ کر دیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 56۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ ترجمہ، تاہم فکر نہ کرو، ہم سب ان کے متعلق بہت محتاط ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 57۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ ترجمہ، سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں اور بہتے ہوئے چشموں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 58۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ ترجمہ، اور بھرپور خزانوں اور شاندار محلات سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ ہو سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کی اس ہجرت کو وہ زیادہ اہمیت نہ دیتے اور خاموش ہو جاتے، یا فوج کے کسی افسر کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیج دیتے، لیکن قدرت نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ خود فرعون اپنے وزراء اور امراء کو ہمراہ لے کر اپنی ساری فوجوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب عذاب الہی آئے تو سب نابکار ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ایک ضرب سے ہی ان کا کام تمام کر دیا جائے، اور ان ظالموں کی بربادی پر ماتم کرنے کے لیے بھی کوئی پیچھے نہ رہے۔ اس اہتمام کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلنا چونکہ قدرت کے خاص انتظام اور خفیہ تدبیر کے ماتحت ہو رہا تھا، اس لیے فَأَخْرَجْنَاهُمْ کے الفاظ سے ان کے خروج کا ذکر فرمایا، یعنی ہم نے ان کو اس طرح نکلنے پر اکسایا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 59۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ ترجمہ، ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 60۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ۔ ترجمہ، پس وہ ان کے تعاقب میں نکلے اشراق کے وقت۔ سورہ شعراء آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ جب سورج طلوع ہو تو عرب کہتے ہیں شارقت الشمس، اور جب اس کی روشنی پھیل جائے تو کہتے ہیں اشرقت الشمس۔ اس لیے مشرقین کا معنی ہوگا کہ جب سورج چڑھ آیا اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تو فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ ترجمہ، پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، ہائے ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ فرعون جب اتنا قریب پہنچ گیا کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو بنی اسرائیل کے حواس باختہ ہو گئے۔ سامنے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے اور پیچھے سے فرعون کے لشکر جرار نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ گھبرا کر کہنے لگے، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ تراء، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کے توکل علی اللہ کی شان ملاحظہ ہو۔ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ سامنے بحر بیکراں ہے جس کی تند و تیز موجیں ساحل سے آ کر ٹکرا رہی ہیں، اور ادھر فرعون ہے جو غیظ و غضب سے دیوانہ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ ان بظاہر حوصلہ شکن حالات میں بھی کلیم کی پیشانی پر شکن تک پڑا ہو یا دل میں گھبراہٹ کا گزر تک ہوا ہو۔ گھبرائے ہوئے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کلا، ہمیں وہ ہرگز نہیں پکڑ سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اس کے حکم سے تمہیں لے کر نکلا ہوں، وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ کتنا پختہ ہے آپ کا یقین، کتنا پختہ ہے آپ کا توکل، اور کیا جلال ہے آپ کے اس جملے میں۔ نبوت کی عظمت ایسے ہی نازک حالات میں پوری آب و تاب سے جلوہ نما ہوتی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، سو ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ فوراً ارشاد ہوا، اپنے عصا کی ایک ضرب لگاؤ اس سمندر کو، پھر دیکھو یہ راستہ دیتا ہے یا نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔
اور ہو گیا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند۔ آپ نے ایسا ہی کیا، سمندر کی اچھلتی اور شور مچاتی ہوئی موجوں پر سکتہ طاری ہو گیا، جیسے کسی نے سرکش گھوڑے کے منہ میں لگام دے دی ہو۔ سمندر میں شگاف پیدا ہو گیا اور پانی کی لہریں اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح جامد اور ساکت ہو کر کھڑی ہو گئیں، اور آپ اپنی قوم سمیت اس راستے پر چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب آپ نے سمندر کو پھاڑا تھا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا ضرور کرم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لک الحمد و الیک المشتکا و بک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کو سنا، میں ہمیشہ ان کا ورد کیا کرتا ہوں۔ اس قسم کا ایک واقعہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا۔ ہجرت کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اپنے رفیق صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو کفار مکہ تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دہانے تک آ پہنچے۔ حضرت صدیق کو تشویش ہوئی کہ مبادا وہ جھک کر دیکھیں اور ہمیں پالیں۔ ان کے اطمینان کے لیے زبان مصطفیٰ سے نکلا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق میرے لیے فکر مند نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ان الفاظ میں اور حضرت کلیم علیہ السلام کے الفاظ میں اتنا ہی تفاوت ہے جتنا مقام حبیب اور مقام کلیم میں ہے۔ کلیم علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں ربی کہا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان اللہ فرمایا، بعد میں معنا فرمایا، پھر انہوں نے رب جو اس میں صفاتی ہے اس کو ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو اس میں ذات ہے، انہوں نے معیت ربانی کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے معیہ میرے ساتھ فرمایا، اور حبیب نے معنا فرما کر اپنے صدیق کو بھی معیت الہی کے شرف سے مشرف فرمایا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و کلیمہ و سائر انبیائہ وبارک وسلم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 64۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسرے فریق کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ فرعون سمجھا کہ یہ راستہ یوں ہی بنا رہے گا، لہریں اسی طرح کھڑی رہیں گی، چنانچہ وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں اتر گیا۔ جب وہ اچھی طرح سمندر میں داخل ہو گیا تو وہ پانی کے پہاڑ جو ایک لمحہ پہلے چپ چاپ کھڑے تھے متحرک ہو گئے، اور خاموش موجیں گرجتی ہوئی ان کی طرف لپکیں اور چشم زدن میں ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ان فی ذالک، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نے راستہ کیوں چھوڑ دیا اور اس کی موجیں کیوں رک گئیں، اور جب فرعون آیا تو ان میں یک روانگی کیسے پیدا ہو گئی، اس کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 150 اور دیگر مقامات۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے، ندی کا پانی ہو یا سمندر کا، موسلا دھار بارشیں ہوں یا طغیانیاں، ہر چیز اپنے خالق کے اشارے کی تعمیل کرتی ہے۔ بعض لوگ جو معجزات کو تسلیم کرنے سے بدکتے ہیں وہ اس واقعے کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ مد و جزر کی حالت میں یہ واقعہ روح پذیر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو جزر کی وجہ سے سمندر کا پانی سمٹ گیا تھا، اور جب فرعون گزرنے لگا تو مد کی حالت نمودار ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اور بعض نے یہ تعویل بھی کی ہے کہ اتنے زور کا جھکڑ چلا کہ سمندر میں شگاف پیدا ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی طور پر مضحکہ خیز ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ہزارہ افراد تھے، انہیں سمندر کو عبور کرتے ہوئے کافی وقت لگا ہوگا۔ پھر فرعون کا لشکر جو ہزارہ گھڑ سواروں اور پیادہ فوجی دستوں پر مشتمل تھا، اسے بھی سمندر میں اچھی طرح داخل ہونے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ کیا جزر اتنا طویل ہوتا ہے یا جھکڑ کی وجہ سے اتنے عرصے دراز تک سمندر میں شگاف باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں صراحتاً مذکور ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ عصا مار کر سمندر میں ان کے لیے ایسا راستہ بنا دو جو خشک ہو۔ تو اس طرح کا خشک راستہ بنانا نہ جھکڑوں کا کام ہے اور نہ مد و جزر سے کبھی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایسی تعویلیں کرنا جن کا معقولیت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو، اسلام کی کوئی خدمت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی ایک نشانی فرمایا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 65۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بچا لیا ان تند موجوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ہمراہیوں کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 66۔ ثم اغرقنا الآخرین۔ ترجمہ،
پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 67۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ، اس واقعے میں بڑی واضح نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 68۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور بے شک اے حبیب آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔